شکیل احمد نے اپڈیٹ کیا. واقع پڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کر دیا کہ طے کر لیں ہم کسی سیاسی طاقت، حکومت یا حساس ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے. عدلیہ میں مداخلت سے متعلق ججز کے خط کے کیس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ماضی کی تاریخ کے ذمہ دار نہیں لیکن عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں گے، کسی صورت مداخلت نہیں کرنے دیں گے. یہ بھی کہا کہ اگر اپنے کام میں مداخلت نہ روک سکے تو گھر چلے جانا چاہیے. کنڈکٹ سے دکھائیں گے کہ مداخلت ہے یا نہیں. ججز کا حکم نامہ بتاتا ہے کتنی مداخلت ہوئی اور کتنی آزادی ہے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کی تجاویز پبلک کرنے کا حکم دے دیا. فریق بننے کی درخواستیں دینے والوں سے تجاویز بھی مانگ لی گئی. بڑی عدالت کا اٹارنی جنرل کو وفاقی حکومت کا جواب جمع کرانے کا بھی حکم. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کسی کو فریق نہیں بنائیں گے. جتنی مشترکہ تجاویز آ جائیں بہتر ہے، ہمیں نہ ختم ہونے والی باتوں میں نہیں جانا چاہیے. اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے چیف جسٹس نے کہا دھرنے کے وقت سب کو پتا تھا معاملات کون چلا رہا ہے. فیصلے میں جنرل فیض حمید کا نام لکھا لیکن شاید فیض حمید کو بچانا تھا. اسی فیصلے کی روشنی میں قانون سازی کیوں نہیں کر رہے؟ Let there be no doubt in anyone's mind that we will safeguard the independence of the judiciary. We should also call about self-accountability within the judiciary. I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. If there was any interference in my work, and if I could not withstand the pressure, I would go home. If you really want to resolve these things, start, in my opinion, first is legislation. There is or has been or may be interference from within. The past is the past. Call me, I'll give you instances of how judiciary has been manipulated. I'll give you instances from this court itself. صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا، میں خود کیا نہیں کر سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں آپ کو، ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت، مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کمیونٹی کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے. اس نے نہیں کیا کہ کوئی میری ذات پہ نہ انگلی اٹھائے، کیونکہ دیکھیں میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید is behind it. Now I had disqualified myself. That's why I left it to the government. So I did not want to touch upon it. آپ پہ چھوڑ دیا سرکار پہ. اگر سرکار اب لیجسلیشن بھی نہیں کر پا رہی ہے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہو رہی ہے. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. یہ جو دھرنا ججمنٹ کے بعد والا آرڈر ہوا ہے اس میں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے ہم نے تو کر کے دکھا دیا آپ کو. وہ لوگ جو اس دن کس جگہ کھڑے تھے آج کہاں کھڑے ہیں. اگر کچھ باتوں میں عمل وزت ہو گیا ہوتا آج نہیں ہوتا، کیونکہ آج آپ اس کا بینیفیشری، کل آپ اس سے اسی بات کا آپ کو نقصان ہوگا. عدلیہ میں مبینہ مداخلت از خود نوٹس کیس میں ججز کے عام ریمارک. سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا عدلیہ میں مداخلت کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے پر زور. کہا اگر آج ہم نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. جسٹس اطہر من اللہ بولے آئین کی بالادستی نہیں، یہ محض کاغذ کا ٹکڑا ہے. جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جسٹس نعیم اختر اقوان نے سوال کیا ISI IB اور MI کس قانون کے تحت بنی؟ آئندہ سماعت پر تفصیلات بتائیں. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے جو دباؤ برداشت نہیں کر سکتا اسے جج کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. سہیل رشید کی رپورٹ میں دیکھیے. سپریم کورٹ کا عدلیہ میں کسی بھی طرح کی مداخلت ہر صورت روکنے کا عزم. جسٹس اطہر من اللہ نے عدلیہ میں مداخلت کو 76 سال پرانا مسئلہ قرار دیا تو مسلح افواج کا بھی دفاع کیا. اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فیض آباد دھرنا فیصلہ ایک لینڈ مارک تھا. حکومتی کمیشن نے فائنڈنگ میں فیصلہ غیر مؤثر کر دیا. ہماری ڈیوٹی ہے کہ آرمڈ فورسز کا امیج برقرار رکھیں. وہ ہمارے سپاہی اور ہمارے محافظ ہیں. The pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. I will emphasize. The problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges,
जो जस्टिस बाबर के साथ सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मुल्की इंटेलिजेंस इदारों की हुदूद और फ़राइज़ से मुताल्लिक सवालात आइंदा समात पर मुताल्लिका कवानीन की तफसीलात तलब कर लें। तीनों एजेंसीज जो ISI है, MI है, IB है, इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई कि कौन सा लॉ है जो इन एजेंसीज की क्रिएशन को डील करता है, उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए, और तीसरी बात विद रेफरेंस टू दी रेलेवेंट एनेक्टमेंट ये बताइए कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ऑफिसर बियॉन्ड अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है जुरिसडिक्शन या किसी भी अदारे को अप्रोच करता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और एनी अदर प्रिटेक्स्ट, तो क्या एनेक्टमेंट के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उस अफसर के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौजूदा केस को अदलिया में मुदाखलत के सामने हमेशा के लिए बंद मारने का मौका करार दिया। There cannot be any interference in the judiciary. You take off the internal matters could be sorted out internally, as rightly said, but now we have this opportunity today in this case to settle the scope and fix the matter for all times to come. This is a golden opportunity that we have today to lay down a code that this firewall has to be built. जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, जजेस खुद ये सब क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट की इजाजत क्यों मांग रहे हैं? जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें इस कुर्सी पर बैठना भी नहीं चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमने नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हुआ। इस बेंच के 2 मेंबरान को भी टारगेट किया जा रहा है।